بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ مبارکہ حلطہ کی کچھ آیات کی وضاحت ابھی باقی ہے، اور ایک انسان کو انسان کے روپ میں تلاش کرنے کا عمل اس سال لگتا یہ ہے کہ ابھی تو جاری و ساری ہے۔ انسان کی پہچان قرآن کے انداز میں، انسان کی پہچان مختلف مکاتب ہائے فکر کی تعریفات میں، یا انسان کی پہچان سیرت معصوم علیہم الصلاۃ والسلام میں۔ مجھے انسان تو بہت دکھائی دیے، مگر جیسا انسان خدا نے بنایا ہے ویسے انسان بہت کم ملے۔ یعنی انسان نما تو بہت ملتے ہیں، انسان واقعی بہت کم ملتے ہیں۔ یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے انسان ہوں، ہو سکتا ہے اگلے 1 گھنٹے بعد میں انسان نہ رہوں۔ آزما لیجئے گا، جب کبھی غصہ غالب آ جائے پھر تلاش کیجئے کوئی بھیڑیا ہے کہ انسان ہے۔ جب کبھی شہوت غالب آ جائے پھر پہچانیے خنزیر ہے یا انسان ہے۔ بہت ڈرتے جملہ کہا میں نے مجبوراً ہے، کیونکہ کچھ صفات ایسی ہیں جو حیوانات سے مخصوص ہیں۔ وہ صفات اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو میں اسے انسان کیسے کہوں؟ صرف ایسا نہیں کہ انسان پورے 24 گھنٹے کے لیے انسان ہو، کبھی ہو سکتا ہے انسان 24 گھنٹے کا انسان نہ ہو، 12 گھنٹے کا انسان ہو، اور ہو سکتا ہے ماہ رمضان ہے تو نماز فجر سے لے کر اور اذان مغرب تک کا انسان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی تیزی کے ساتھ باتیں آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے رک جائیے، مجھے چونکہ روزانہ ایک نماز کا پیغام تو بہرحال دینا ہوتا ہے کہ نماز کا پیغام شاید مجھے اور آپ کو رب کی بارگاہ سے اور نزدیک کرنے کا عنوان قرار پائے۔ اور بے شک نماز قبول ہوتی ہے، صاحبان ایمان کی پہچان یہ ہے نماز قبول ہونے کی کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد جیسا نماز سے پہلے تھا ویسا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اٹھک بیٹھک تو ہو گئی ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز کے معاملات میں کہ نماز پڑھ گئے کربلا والے تو ماتم کر گئے امام سجاد، پھر آپ کس لیے صلوات پڑھے محمد؟ اگر نماز کی بنیاد پہ کہتے ہو تو بھائی ماتم بھی تو امام سجاد کے علاوہ کوئی کر سکا آج تک؟ جسم سے خون بہانا تو آسان ہے، آنکھوں سے خون بہانا آسان نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے ماتم دار ملے کہ ماتم کر رہے ہیں عاشور کے دن شام غریبہ میں، ماتم ختم ہوا باہر ایسے مسکراتے ہوئے گئے جیسے میلے اور نمائش کے لیے آئے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ اپنا میرا باپ مر جائے تو مجھے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی اس وقت مذاق بھی کرے تو میں اس کو روک دیتا ہوں، بلکہ مذاق کرنے والا خود خیال کرتا ہے کہ اس سے کیا مذاق کروں، اس کا باپ مر گیا ہے۔ خیر، میری اور آپ کی ذمہ داریاں اور انسان کی تلاش میں ہم یہاں تک پہنچے، مگر نماز کا بیان پہلے، اور جو آج کی نماز کا بیان وہ نماز وصیت ہے۔ یہ نماز وصیت اسی نام سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھبرائیے نہیں، وصیت وہ نہیں ہے کہ جو مرنے سے پہلے کی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں یہ بات سمجھ میں ایسی آ گئی شاید، کیونکہ اور بات سمجھ میں آئے نہ، جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت مشہور محاورہ ہو گیا، مجھے یاد ہے ہمارے شہر میں کراچی میں ایک الزام لگایا گیا کہ وادی حسین قبرستان کی انتظامیہ نے قبریں کھود کر پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، اور جب قبریں کھود دی جائیں تو قبریں مردہ مانگتی ہیں۔ بہت سنیے غور سے، جہالت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور انسان اگر صاحب علم ہو جائے تو اس کے لیے پہچان اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو جاہلیت کا انداز دیکھیے جی، وہ قبریں جو ہیں وہ مردہ مانگ رہی ہیں، اس لیے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں وہاں بھی عرض کیا تھا، میں یہ جملہ اس لیے یہاں بھی کہتا ہوں، کبھی ایسی بات اگر کہیں سنائی بھی دے تو آپ علی والے ہیں، سنی سنائی باتوں پر توجہ مت کیجیے۔ آپ کو اللہ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے اور ایک ایسی باتوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر واقعاً قبر کھودے جانے کے بعد مردہ طلب کر رہی ہوتی تو مولائے متقیان کی قبر تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھودی تھی۔ اب مجھے بتائیں یہ بات کیسے منطبق؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نمبر 2 کہ جی گھر میں کفن رکھنے سے انسان کی موت نزدیک آتی ہے تو بہت آسان ہے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اور امام صادق علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ آپ فرما رہے ہیں جو شخص اپنے گھر میں اپنا کفن تیار رکھے لم یکتب من الغافلین، اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو اپنے گھر میں اپنا کفن تیار رکھنا خالی کفن رکھنا ہی کمال نہیں ہے، رکھ دیا ایسے الماری میں اس کی چابی گم کر دیں، نہیں، کفن نکال کے زیارت کیجئے کہ لباس آخرت ہے، یہ تو پہنیں گے آپ۔ تو کفن کو دیکھنا، کفن کو نکال کے دیکھنا،
انسان کو غافلین سے نکالنے کا باعث ہے۔ تیسرا جملہ کہ جی قبرستان سے سیدھے گھر مت آنا، ورنہ مٹی پاؤں میں لگ کر اگر گھر میں آ گئی تو کوئی نہ کوئی میت ہو جائے گی، پھر کیا کریں؟ کسی اور کے گھر سے ہو کے آنا۔ کیا ملک الموت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ سگنل دیا رائٹ کا موڑ کے لیفٹ کے اوپر، یہ ملک الموت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر کسی قبر کی مٹی گھر میں موت کا باعث ہوتی تو کربلا سے خاک شفا کیوں لے کر آتے؟ وہ بھی تو قبر حسین کی مٹی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خاک شفا اپنے مقام پر خاک اور قبرستان کی مٹی گھر میں لانے سے کوئی پریشانی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ بہت سی باتیں ذہن میں بنا لیتے ہیں، یہ سب کے سب توہمات ہیں، چاہے جتنی بار ریپیٹ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ واقعات ہو بھی جائیں، ہو سکتا ہے پیر کو سویم کیا، منگل کو نانی مر گئی، ہو سکتا ہے بدھ کو سویم کیا، جمعرات کو نانا مر گئے، تو اس کے بعد سے میں نے اپنے خاندان میں اعلان کر دیا کہ آج سے پیر کو بدھ کو سویم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے۔ تو ولو ایسے واقعات ایک نہیں 10 مرتبہ ہو جائیں تب بھی توہمات رہیں گے، ان کا تعقلات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بات وصیت کی ہو رہی تھی۔ وصیت موت سے پہلے ہی نہیں ہوتی، وصیت تو ہر رات میں انسان کو کر کے سونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے صبح خود اٹھیں یا اٹھائے جائیں، خود اٹھیں گے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، اور اٹھائے گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وصیت تو ہو جائے کم از کم، کس کا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے، کس کو لینا ہے، کس کو دینا ہے، اور کتنے واجبات باقی، کم از کم آج تک کا حساب تو لکھیے بیٹھ کر۔ تو وصیت، ایک وصیت لکھنے والی، ایک نماز وصیت، نماز پڑھنے والی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کیا ہے؟ نماز وصیت بدل آتا ہوں، 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ، سنت اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے فرمان سے نماز بیان کی گئی۔ 2 رکعت نماز وصیت بدل آتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ۔ اس کا وقت کیا ہے؟ وہی بالکل نماز غفیلہ والا وقت ہے۔ نماز غفیلہ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک نماز نماز غفیلہ۔ غفیلہ کیوں؟ وقت غفلت، وقت غفلت 2 ہیں دن میں۔ ایک وہ والا وقت غفلت ہے کہ جو صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اور سورج کے نکلنے تک کا وقت، وہ وقت غفلت ہے، اس میں انسان کو نیند بڑی اچھی آتی ہے۔ ایک وقت غفلت یہ والا ہے، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ایسے وقت میں انسان کو سونے سے پرہیز کرنا چاہیے، مغرب عشاء کے درمیان، اور اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کا نام نماز غفیلہ ہے۔ اب مراجع اسلام کہتے ہیں اگر انسان نماز مغرب کے نافلہ، جو 4 رکعت نماز مغرب کے نافلہ ہیں جو نماز مغرب واجب پڑھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے 2 رکعت نماز نافلہ کو حساب کر لے نماز غفیلہ میں، تو یہ اس کے نافلہ بھی ہو گئے اور نماز غفیلہ بھی ہو گئی۔ اب یہ تو بات تھی مراجع اسلام کی۔ نماز وصیت کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز کب پڑھنی ہے؟ نماز غفیلہ کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ زلزال، سورہ زلزال، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید، 2 رکعت نماز، 13 مرتبہ سورہ زلزال اول میں اور ثانی میں، الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص توحید۔ نماز تمام کر اور پھر اللہ کا رسول کا فرمان سن لیں، کیونکہ لوگ پوچھتے مولانا اس سے کیا ہونے والا ہے، وصیت کی نماز میں ہوگا کیا، کیا ملے گا اس سے؟ تو ٹھیک ہے، سوال اپنے مقام میں معتبر ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ نوٹ ہے، کرنسی نوٹ، فرض کر لیتا ہوں، ہے نہیں، فرض کر لیتا ہوں، اس کی ویلیو کیا ہے؟ جب تک یہ معلوم نہ ہو تب تک میں اسے استعمال کیسے کروں گا؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ یہ 20 روپے کا نوٹ ہے یا 200 کا نوٹ ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو نماز وصیت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پر مواظبت کرے، اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے، تو خدا اسے اجر میں وہ کچھ عطا کرتا ہے جس سے سوائے خدا کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثواب میں الفاظ آتے ہیں کہ اتنے حج کا ثواب ہے، اتنے عمرے کا ثواب ہے، اتنی مرتبہ یہ پڑھیے تو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، اور کبھی کبھی ایک ثواب کی لمٹ جہاں ختم ہو جاتی ہے تو جو خدا شمار کر سکتا ہے بس اتنا ثواب اس نماز، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بات ہوگی نماز کی، اور چونکہ اب بہت قریب ہے فطرے کے مسائل میں اور سوالات بہت سارے فطرے کے آنے لگے ہیں،
تو صرف آج فطرے کی حد تک ایک مسئلہ جو آج جمعے میں بیان بھی ہوا مسجد زہرا کے اندر، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ماہ مبارکہ رمضان میں فطرے کی نیت سے انسان رقم کو نکال سکتا ہے، اجازت ہے۔ اگر نکال لے گا ماہ رمضان میں تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انتظار کرے، اور شب عید جب عید کے چاند کا یقین ہو جائے تو فطرہ نکالے۔ نکال سکتا ہے، اجازت ہے۔ احتیاط مستحب، احتیاط واجب نہیں، احتیاط مستحب کیا ہے کہ انتظار کرے کہ شب عید جب ہو جائے تو فطرہ نکالے۔ تو ایک تو مسئلہ فطرے کا یہ والا۔ دوسرا، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، فطرہ، اتنا حسین لفظ ہے کہ اگر اس کے لیے سوال کیا جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں تو اس کے معنی بہت بڑی بحث رکھتے ہیں۔ فطرت اور فطرہ، ایک طرف تعقلات کی بحث ہے، فطرت کسے کہتے ہیں آپ سن چکے۔ فطرت ہے وہ جذبہ جو انسان میں تربیت اور تلقین اور مربی کے بغیر خدا نے ودیت فرما دیا، اسے فطرت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے فطرہ جو افطار کے لفظ سے بہت قریب ہے۔ افطار یعنی کہ روزہ کھولنے کا وقت، ایسے ہی، اور روزہ کھولنے کے وقت کے ساتھ عید الفطر، جس دن روزہ پورا کھل جاتا ہے، جس دن روزہ رکھا ہی نہیں جاتا۔ رکھا تو جاتا ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، مگر روزہ نہیں ہوتا۔ افطار اس دن بھی ہے، افطار عید کے دن بھی ہے، مگر روزہ نہیں ہے۔ تو لازم نہیں کہ روزہ ہو تو افطار ہو۔ کچھ خیر محبت کی باتیں کر دوں آپ سے، اور اب ہر مرتبہ منع کروں اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے مجھ سے کہا یہ نماز کے لیے چلتے ہیں، میں نے کہا میں آرام کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، میں نے کہا آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ اچھا افطار کا سامان آ گیا، یہ کھا تو لیجیے۔ میں نے کہا بار بار منع کرتے کرتے شرم آتی ہے، اچھا آپ استعار کرتے تو کھا لیتے۔ تو روزے کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افطار سال بھر ہوتا ہے، اور روزہ سال میں مخصوص ماہ رمضان یا اس کے علاوہ مستحب ایام میں۔ تو اب آئیے یہاں تک بات کو روک کر ہم چلیں مکتب عقل سے، مکتب عشق سے، پھر اپنے رابطے کو واپس منسلک کرتے، اور پھر وہ ایک خاص کیفیت میں آپ کو لے کر آتے کہ مکتب عشق والے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اپنی خودی کو ختم کر دے، تہذیب نفس کرے۔ اور تہذیب نفس کیسے کرے؟ بہت باریک سی لائن ہے۔ مکتب عشق میں اور مکتب اہل بیت میں کتنا فرق ہے، ایک بہت چھوٹی سی باریک لائن ہے۔ مکتب عشق والے کہتے ہیں انسان اپنی خودی کو مار دے۔ خودی میں دو چیزیں ہیں، ایک خودی کا دوست ہے، ایک خودی کا دشمن ہے۔ ایسے تیر چلاؤ، ایسے تیر چلاؤ کہ خودی کے دشمن کو مارنا ہو، دشمن ہی مرے، خودی کا دوست کہیں نہ مر جائے۔ اب یہ تو میں نے بالکل خالص بات ثقیل والی کر دی کہ انسان کے اندر ایک خودی کی کیفیت ہے، اس کا ایک دوست ہے، ایک دشمن ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مارنا کسے ہے؟ فجور کو، کہیں تقوی ہی نہ مر جائے۔ مارنا کسے ہے؟ نفس کی شرارت کو، کہیں نفس کی فطرت ہی نہ مر جائے۔ مارنا کسے ہے؟ اس طاقت کو جو انسان کو خدا سے دور کرنا چاہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طاقت بھی ختم نہ ہو جائے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرنے والی ہو۔ میں بہت نزدیک آ گیا لفظ کرامت سے کہ پروردگار نے انسان کو مکرم بنایا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مارنے کا مطلب، ٹھیک ہے ابھی مارنے کے مسائل بہت نکل آئیں گے، اپنے آپ کو مارنا، نفس کو مارنا، اور نفس کو مارنے کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں نفس کو مار دو، امام فرماتے ہیں نفس کی قیمت پہچانو۔ دو باتیں الگ الگ، نفس کو مار دو یہ الگ ہے، نفس کی قیمت پہچانو، امام فرماتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کامیاب وہ انسان جو اپنے نفس کی قیمت پہچان لے۔ آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے پہچان لی؟ جس نے پہچان لی، جس نے پہچان لی وہ کامیاب ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ من لم یعرف قیمت نفسہا، جس نے اپنے نفس کی قیمت کو نہیں پہچانا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ایک طرف نفس کی قیمت کو پہچاننا ہے، تو کیا نفس کو مار کے قیمت کو پہچانیں گے؟ بہت غور کیجیے گا، یہ میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ مولا کے سامنے لوگ آتے تھے ایسے ایسے جو دنیا کی مذمت کرتے تھے، دنیا کی لذت دینے کے ساتھ ساتھ میں وہاں چلوں یا دنیا کی چھوٹی سی تعریف میں سرکار
ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول نے دنیا کی تعریف کیا بیان کی، بہت تفصیل میں جائیں گے تو الگ موضوع ہو جائے گا. دنیا ایک آسان سی مثال، بہت آسان، ہم سب کے لیے آسان. اللہ کے رسول کے اصحاب ایک جوان کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ وہ جوان بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ دوڑ کے مزدوری کر رہا تھا، پسینے بہ رہے تھے. وہ اصحاب کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، بلکہ اصحاب کا کیا بلکہ ہر ایک مومن کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو تو بڑا اچھا خیال کرتا ہے اور کسی دوسرے کو دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ ماتم کیوں نہیں کر رہا، یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اچھا یہ دیکھو مومن عجیب مومن ہے، اس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اکیلا کامل، باقی سب ناقص ہیں. اس کا مطلب ہے سب ناقص نہیں ہیں، میں ناقص ہوں. میں بہت ڈرتے بات کو صلوات پڑھے محمد علیہ، سب کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ اصحاب رسول اس کو جوان کو دیکھتے کہتے ہیں کاش یہ ہماری طرح نمازیں پڑھ رہا ہوتا، کہاں لگا ہوا ہے پسینہ بہت دنیا کے لیے، اتنی محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے دنیا کے لیے. اچھا ہوتا ہے کہ وہاں کے بجائے یہاں آتا، ہمارے ساتھ بیٹھتا، محفل ذکر میں بیٹھتا. اللہ کے رسول نے یہ جملہ سن لیا، اور اللہ کے رسول جب سن لیتے تھے تو آپ پر واجب تھا کہ اصلاح فرمائیں. اس لیے اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی خاموشی خود حجت قرار پائے گی. اس لیے آپ نے اپنے اصحاب کے الفاظ سن کے ارشاد فرمایا تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ وہ دنیا میں مصروف ہے، اعمال دنیا تو کر رہا ہے، آیا حب دنیا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے کیسے اس کو فیصلہ کر لیا؟ دیکھو اگر یہ اس لیے تگ و دو کرتا ہے دنیا کے معاملات کی کہ اپنے لیے رزق حلال کا انتظام کرے تو یہ خالصتاً خدا کی رحمت ہے. اے جاب پر جانے والو، اے اپنے کاروبار کے لیے صبح اٹھ کر کوشش کرنے والو، یہ خود عمل اگر اپنے رزق حلال کے لیے ہو تو خدا کا راستہ ہے، دنیا کا نہیں. صلوات پڑھ. میں اس لیے اتنا آپ سے قریب ہو کے جملہ کہتے ہوئے کہ کبھی کبھار آپ فیل کرتے ہوں گے مولانا کیا کیجیے دنیا لپٹ گئی ہے، صبح سے شام تک یہاں بھاگتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے فارغ ہوتے. تو کیا نمازیں فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے پڑھنا؟ یہ بھی ایک نظریہ ہے. نظریہ آیا کہاں سے بتا دوں، اس کا منبع کہاں پر ہے؟ اس نے کہا تھا اذان و اقامت سے حی علی خیر العمل نکال دو. نماز تو بوڑھی عورتوں کے لیے ہے، گھر میں بیٹھے اور نمازیں پڑھیں. جوانوں کا، چاق و چوبند افراد کا کام تو جہاد کرنا ہے. میں اس کی ڈیپ میں نہیں جاتا کہ اس کے ذہن میں جو غلطی تھی اس کے اثرات کیا ہوئے. کیا نماز انسان کو کمزور بناتی ہے یا نماز انسان کو مضبوط بناتی ہے؟ لیکن ہم بات کر رہے ہیں بھی ایسی نماز کی جہاں میں سوچتا ہوں کہ مولانا اتنی نمازیں بیان کر رہے ہیں آپ، یہ نماز پڑھیے وہ نماز پڑھیے، میں جاب کروں کہ نماز پڑھوں؟ تو جو جاب کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے پاس روزگار کی تلاش کے لیے ذمہ داری ہے، رزق حلال تلاش کرنے کی. وہ خود حبیب اللہ ہیں. الکاسب حبیب اللہ، راہ خدا میں کسب حلال کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور مجھ جیسا کہ جو کام چھوڑ کر نماز کو پکڑ لے اور اپنا رزق کسی اور کے ذمہ ڈال دے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا، شریعت نے اس لیے نماز جو واجب کی وہ بھی ایسے انداز سے واجب کی. مجھے جملہ یاد ہے، ہمارے مدرسے کے متولی ہوا کرتے تھے، ان کا اچھا کاروبار بھی تھا اپنا روزگار کے حوالے سے. تو کہتے تھے یہ کیا مسئلہ ہے کہ صبح صبح اٹھایا پروردگار نے 2 رکعت نماز کے لیے، اور جب 12:30 1 بجے پھر 8 رکعت نماز، اس کو چینج کر لیتے ہیں، 8 رکعت صبح پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں نا، اور 2 رکعت صبح والی دوپہر میں پڑھ لیتے ہیں. کام بہت ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو کہنے کا مطلب یہ سوچ اپنے اپنے مقام پہ ہو سکتی ہے کہ جناب کاروبار ابھی شروع ہوا، ابھی زوال آفتاب، ابھی مارکیٹ کھلی ہے. پاکستان کی مارکیٹوں کو حال تو معلوم ہے آپ کو شہروں کی، ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے، 12 بجے لوگ آنا شروع ہوں گے، اور ابھی پہلا خریدار پہنچا کہ اذان زور کی ہو گئی. اب 8 رکعت نماز، اور 8 رکعت کے انتظار میں کہاں خریدار بیٹھے گا آپ کے لیے؟ لیکن پروردگار نے خوب نظام بنایا ہے. اس نے کہا مجھے نماز ایسی پڑھوانی ہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں.
جیسی تم چاہتے ہو وہ نہیں چاہیے. تمہاری چاہت کی نماز کو نماز نہیں کہتے, ہماری اطاعت کے ہر انداز کو نماز کہتے ہیں. چاہے بیٹھ کر ہو, چاہے لیٹ کر ہو, چاہے اشاروں سے ہو, یا چاہے کامل انداز سے ادا کی جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ رزق حلال تلاش کرے تو یہ اللہ کی راہ میں